اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اس خطبہ اولیٰ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کی ہر چیز کی موجودگی سے پہلے موجود تھا۔ اسی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی ازلیت، ابدیت، سرمدیت رکھتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اور انسان نے اس دنیا سے وقت معین پر چلے جانا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن بقا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہے۔ اسلام کی جان عقیدہ توحید ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے قائل ہوں، اس کی عظمت کے قائل ہوں، اور اس بات ہمارا نظریہ ہو، اعتقاد ہو کہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ پوری کائنات کی تدبیر، خلق کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جب بھی اذان کہتے ہیں تو اس میں پہل کہتے ہیں اللہ اکبر، گویا اللہ کی اکبریت سب سے بڑے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ اقرار ہمارا زبانی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن آیا اعمال بھی اس کی گواہی دیتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے مرحلہ جو ہے۔ اسی اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے آگے میں سر جھکاؤں۔ لیکن آیا واقعاً ایسا ہے کہ میں صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں؟ اپنے ذاتی معاملات کو تو سامنے نہیں رکھتا، ذاتی منفعت اور فائدہ کو تو سامنے نہیں رکھتا، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے کسی اور کے سامنے میں نہیں جھکتا۔ اور اذان کے آخر میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے میں جھکوں۔ تو آیا اس پر ہمارا نظریہ بھی ہے؟ اس پر اکتفا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میں نے ذریت بنی آدم کو ذرات کی صورت میں اپنے سامنے پیش کیا اور ان کو ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جب ہاں کہا تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آپ توحید کے قائل نہ ہوں اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں انا کنا غافلون، ہم غافل تھے، ہمیں غفلت تھی۔ او اشرک آباؤنا وکنا من بعدہم ذریہ، یا ہمارے آبا و اجداد مشرک تھے، ہم تو ان کی اولاد تھے جیسے انہوں نے تربیت کی۔ نہیں،
یہ چیزیں نہیں چلیں گی، بلکہ آپ سے اس وقت عالم الست میں سوال کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں یا نہیں۔ تو پھر اقامت میں بھی ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں ہم اذان دیتے ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اذان زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ پہلی آواز بچے کے کان پر اللہ کی پہنچے، یعنی اللہ اکبر کی آواز دیں، اور آخر میں آپ لا الہ الا اللہ کہیں۔ اقامت کہیں گے تب بھی اللہ کی آواز، اور آخر میں آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ تو گویا در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں سے کہلوا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ ہماری زبانیں اقرار کر رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہماری زبانیں اقرار کر رہی ہیں کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر انسان کبھی اس کو ٹائم ملے، ہمارے لوگوں کے پاس، ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے، ہم دوسرے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب رات کو سونے لگو اس وقت تھوڑا سا فکر کر لیا کرو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے اپنا محاسبہ۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا آپ کو، کوئی سن بھی نہیں رہا آپ کی بات کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے حاسب قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ خود کر لے قبل اس کے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ اور یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اس وقت تھوڑا سا فکر کر لے کہ میرے بدن میں اللہ نے کتنی بڑی، بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں، آنکھیں رکھی ہیں، کتنا بڑا کیمرہ ہے کہ آسمان تک ہماری نظر چلی جاتی ہے، ہر چیز کی ہم تصویر آنکھیں ہماری لے رہی ہے، کان رکھے ہیں، باقی چیزیں رکھی ہیں۔ کبھی سوچیں کہ میری چارپائی کس پر ہے؟ آپ نے مکان تو بنایا ہوا ہے لیکن زمین پر ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، زمین، آسمان، پوری کائنات کو، اور پھر مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے آپ کو کہ یہ زمین آپ کے لیے پنگھوڑا بنائی گئی ہے۔ تو پنگھوڑا تو حرکت کرتا ہے نا، تبھی بچے کو آرام آتا ہے، تو زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ نے ہمارے اس لیے اس میں راستے بنا دیے ہیں کہ یہاں سے چل کر ہم فلاں شہر تک جاتے ہیں، فلاں ملک تک جاتے ہیں، فلاں گھر تک جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے بلندی سے آپ کے لیے پانی نازل کیا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف نباتات ہم نے جوڑا جوڑا آپ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ اس میں کہا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، آدم کو کہا گیا ہے اب آپ لوگوں نے ہمیشہ زمین میں رہنا ہے، زمین میں آپ کا قرار ہوگا، آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک زمانے تک، جب تک موت نہ آئے آپ نے زمین میں رہنا ہے۔ تو زمین کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس زمین کو پنگھوڑا بنایا گیا ہے، اس زمین کو سکن یعنی رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اس زمین کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ دن کو ہم کام کاج کر سکیں اس میں چل پھر کر، اور رات کو ہم سکون کی زندگی سو سکیں۔ اس زمین کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ دن میں جو تھکاوٹ ہے، جو اس میں ہلال ہے، کام کی وجہ سے ہمارے بدن میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، رات کے وقت ہم سو جائیں تاکہ ہماری یہ کمزوری ختم ہو جائے، کوئی کام نہ کریں، صرف سو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ صبح جب اٹھیں گے آپ تر و تازہ ہوں گے،
تر و تازہ، پھر گویا کہ اب نئی زندگی آپ کو مل گئی ہے۔ یہ نیند بھی ایک قسم کی چھوٹی موت ہے، اگر اللہ چاہے تو اس سے اٹھائی نہ، لیکن اللہ اٹھا دیتا ہے کہ یہ چھوٹی سی موت مل گئی، تاکہ آپ کبھی انکار نہ کریں کہ موت نے بھی آنا ہے۔ ہر روز ایک دفعہ دو دفعہ سونا ہوتا ہے، تو موت تو ہر روز آتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے، بعد والی موت آئے گی جو کافی سارے وقت کے لیے ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بڑی عظمت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے، بتاؤ بلندی سے پانی کس نے نازل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے آپ کے لیے پر رونق باغات پیدا کیے ہیں۔ جب باغ میں آپ جاتے ہیں، مختلف پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا باغ پھل پھول رہا ہے، اس میں فلاں پھل لگا ہوا ہے، فلاں پھل لگا ہوا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، آپ میں طاقت نہیں تھی کہ ان درختوں کو اگا سکیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا اللہ کہتا ہے زمین میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، زمین کے لیے جس خوراک کی آپ کو ضرورت ہے، سبزیاں میوے وغیرہ، وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ سورہ واقعہ بہت اچھی صورت ہے، اگر انسان اچھی طرح سمجھتا ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض مقربین انسان ہوں گے، بائیں دائیں جانے والے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے وہ بھی، بعض بائیں جانے والے ہوں گے۔ ان کو کیا انعام ملے گا، ان کو کس قسم کا عذاب ہوگا، کس قسم کی تکلیف، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے دوسرے رکوع میں آخر میں یہ کہا گیا ہے افرأیتم ما تحرثون، یہ کھیتی باڑی جب تم کرتے ہو، کیا یہ صرف سمجھتے ہو کہ بس ہم ہی ہیں، ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، زمین تو میں نے پیدا کی ہے، پانی کی ضرورت ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے، زمین کے اندر قوت کہ وہ چیز کو اگائے یہ میں نے پیدا کی ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی کو پروان آپ چڑھاتے ہیں یا ہم چڑھاتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی چڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے، اس وقت آپ پریشان ہو جاتے کہ دیکھو جی اتنے مہینے میں نے زحمت کی ہے، میری کھیتی بڑی آباد تھی، اب بالکل ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا ہو گئی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچا۔ بتاؤ اس وقت آپ یہ کہیں گے ہم تو محروم ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، آپ کا کام ہے حال چلانا، آپ کا کام ہے اس میں گندم کا دانہ بھی بوجھنا، لیکن ہمارا کام ہے اس کو اگانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو کامل کرنا، اس کو انتہا تک پہنچانا، اس سے گندم کا پیدا کرنا، یہ سارے کے سارے ہمارے کام ہیں۔ تو جب ہمارے کام ہے تو یہ سارا انعام ہم نے آپ کو دیا ہے، اسی سے تمہاری زندگی ہے، پانی اور اناج کی وجہ سے کھا کر استعمال کر کے آپ زندہ ہو رہے ہو، یہی چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں۔ ہر وقت ہماری نعمتوں کی بارش آپ پر ہو رہی ہے، ہماری نعمتوں کو شمار کرو تو شمار تم نہیں کر سکتے۔ کیا اس کے بعد بھی تمہیں شک ہے کہ اللہ ہے؟ کیا اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ اور کوئی دلیل تمہیں چاہیے کہ جس میں توحید کا درس آپ کو دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے آپ کی پوری زندگی کا سامان زمین کے اندر رکھا ہے۔ زمین کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس سے آپ کی زندگی کا نظام چل سکتا ہے، اور ہم نے ان کو باقاعدہ تمہیں قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے، حق دیا ہے کہ زمین کے سینے کو ہل کے ذریعے چیرو، زمین کے سینے کو شگافتہ کرو، یا جگہ ایک آدمی کر کے اس میں ایک گٹھلی ڈال دو یا اس میں گندم کا ایک دانہ ڈال دو، تاکہ لیکن پیدا کرنا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میری قوم بڑی پریشان ہوتی ہے، وہ جس وقت چاہتے ہیں بارش نہیں آتی، اور جب وہ نہیں چاہتے تو بارش آ جاتی ہے۔
تو 1-2 سال کے لیے بارش کا نظام ہمیں دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے لو۔ جب بارش ہوئی ان کی کھیتیاں اتنی بڑی ہو گئیں کہ انسان کے قد سے بھی وہ بڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے دیکھو یہ نظام ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، دیکھو کھیتیاں کتنی بڑی ہو گئی ہیں، زراعت ہماری کتنی زیادہ ہوئی ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو دانہ نہ ہونے کے برابر، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ فرمایا اللہ نے کہ یہ نظام ہمارا ہے، تمہارا نہیں، تمہیں نہیں پتہ کس وقت تمہیں ضرورت ہے، تمہاری مشینری کو ہم نے پیدا کیا ہے، انسان کو بنانے والے ہم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہے، کس وقت آپ کو کوئی چیز دینی چاہیے، اس کے مطابق جو ہے ہم نے کہا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ ارض فلیزرعھا۔ تو آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی باقاعدہ زمینیں ہیں، کیونکہ اکثر آپ لوگ دیہات سے آئے ہیں، اب تو لاہور کے شہری بن گئے، اولادوں کو کوئی پتہ نہیں، حتیٰ کہ لاہور کی اولادیں جو اپنے گھروں میں نہیں جاتی، اپنے وطن میں، اپنے پنڈ میں، اپنے گاؤں میں نہیں جاتی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا کھجور کا درخت بڑا ہوتا ہے یا گندم کا درخت جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں گندم کیا ہے، جو کیا ہے، دالیں کیا بلا ہوتی ہے، مکی کیا ہوتی ہے، باجرہ کیا ہوتا ہے، فلاں آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور آپ لوگ چونکہ شہری بن گئے ہیں، اب شہری جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گرمیوں میں یا کسی وقت اپنے بچوں کو گھروں میں ٹائم ہی نہیں ملتا، جی فارغ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا کی نعمتیں تو دیہات میں ہے، شہر میں تو گندا پانی ہے اور گندے پانی سے سبزیاں ہیں وہی کھا رہے ہیں، جو گٹر کا پانی ہوتا ہے اسی سے سبزیاں ہوتی ہیں اور سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ارض فلیزرعھا، جس کی زمین ہے بطور ملکیت اس کو چاہیے زراعت کرے، کھیتی باڑی کرے۔ فَإِن لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْ أَخَاهُ، اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کو دے دے، اپنے بھائی کو یا مومن بھائی کو یا مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو دے دے۔ زراعت ہونی چاہیے۔ آپ کا ملک گندم میں بھی خود کفیل نہیں ہے، اس واسطے کہ 33% آپ کی زمین آباد ہے، باقی زمین پڑی ہوئی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ آپ کو ٹائم ملتا ہے نہ حکمرانوں کو ٹائم ملتا ہے کہ ان کو آباد کیا جائے۔ آج کل فقر و فاقہ کا دورہ ہے، 40% لوگ وہ ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے پوری غذا نہیں ملتی۔ آپ کے پاکستان میں 100 میں سے 40 آدمی ایسے ہیں جو غذا کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں؟ یہ ہماری اپنی کارستانی ہے، اللہ کی نعمات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے من کان لہ ارض و ماء، جس آدمی کی تھوڑی بہتی زمین بھی ہے اور پانی بھی وہاں میسر ہے، اس کے باوجود وہ فقیر ہے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اپنی زبان پنجابی میں آپ کہہ سکتے ہیں پھٹے منہ، کہ زمین بھی ہے پانی بھی ہے، اس کے باوجود وہ فقیر ہے تو اس کو پھٹے منہ کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم نے اپنی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ کسی زمانہ میں ہم سمجھدار تھے، ہم آزاد تھے، اپنی زندگی خود گزارتے تھے، ہماری اپنی ثقافت تھی، ہمارا اپنا تمدن تھا، ہمارا اپنا کلچر تھا، تو ہر چیز کی بہتات تھی۔ یہ پیر صاحبان بھی یہ وہاں ہوتے تھے اپنے علاقوں میں، تو زمینیں ہیں، گائے ہوتی تھی، بھینسیں ہوتی تھیں، بکریاں ہوتی تھیں، دوسری چیزیں، ان کا گوبر ہوتا تھا، ان کو اکٹھا کرتے تھے، زمینوں میں ڈالتے تھے۔ 3 سال برابر کھاد کی اور ضرورت نہیں، چوتھے سال بھی گزر ہو جاتا تھا، پھر 5ویں سال۔ آج کل کیمیکل والی کھاد ہے، ہر 2-3 مہینے بعد 2-3 دفعہ ڈالنی پڑتی ہے، تب غذا ایسی ملے گی آپ کو کیمیکل سے کہ 20-25 سال آپ مریض ہو جائیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، ہم نے ایسے بزرگوار دیکھے ہیں کہ اذان سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے، 52 میل سفر کر کے شام کو اپنے گھر واپس آ جاتے، یعنی 104 میل سفر کر کے، اور فرق بھی نہیں پڑتا تھا ان کے لیے۔ پھر سائیکل ایجاد ہوا، سائیکل بھی بہت اچھی چیز ہے،
جیسے آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں ٹانگیں کام کر رہی ہوتی ہیں، سائیکل میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، لذا سائیکل جو ہے اس میں بھی انسان کی ورزش ہو جاتی ہے، انسان کا پورا بدن حرکت کرتا ہے، پورا بدن اس میں استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ ناروے میں چلے جائیں، باقاعدہ سڑک بنی ہوئی ہے سائیکل کے لیے، ڈنمارک میں چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، سینکڑوں لوگ سائیکل چلاتے ہیں، وزیر اعظم بھی سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، دوسرے وزراء بھی سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اچھی ہیں، ان کی عمر کا سلسلہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، یہاں کی عمریں کم ہیں، لیکن ہم چونکہ مرید بن گئے، مغرب کے موٹر سائیکل آیا، پھر گاڑیاں آ گئیں، کاریں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم چلتے نہیں، اور اتنے بھولے بادشاہ ہیں ہم کہ پھر لوٹتے سائیکل کی طرف ہی ہیں۔ جب بدن زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جم خانہ میں جایا کریں، وہاں جا کے ورزش کریں۔ وہاں بھی ہم سائیکل چلاتے ہیں، لیکن وہ سائیکل ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، وہ سفر نہیں کرتا، ایک ہی جگہ ہم پیڈل چلاتے رہتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چلا کے ورزش کر کے، تو کتنا اچھا تھا، تیل سے بھی بچ جاتے تھے، پٹرول کا خرچ بھی نہیں دینا پڑتا تھا، ڈیزل کا خرچ بھی نہیں دینا پڑتا تھا، آرام سے سائیکل بھی چلاتے تھے، سفر بھی ہو جاتے تھے۔ اب 4 کلومیٹر بھی کرنے ہوں تب بھی گاڑی، 2 کلومیٹر کرنے ہوں تب گاڑی، مارکیٹ تک جانا ہو تب گاڑی، پھر کئی بیماریاں، پھر کہتے ہیں جی وہاں جاؤ، وہ مفت نہیں کرتے، وہ پیسے لیتے ہیں، ڈھیر سارے پیسے لیتے ہیں، پیسے خرچ کر کے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اپنے زمانہ میں ہم کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ سے بھی ہم دور ہو گئے، اپنے آپ سے بھی دور ہو گئے، اپنی انسانیت کو ہم نے مغرب کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ جیسے چاہے ہمیں چلائے، جس طرح چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے۔ اگر کبھی اللہ کا حکم بتایا جائے تو لوگ توجہ نہیں کرتے، اور اگر کسی انگریز کا نام لے کر بتایا جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں ہاں وہ روشن خیال لوگ ہیں، وہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے غلامی کی انتہا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے تو ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہم ہر روز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، رکوع میں کہتے ہیں، یعنی اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کائنات میں اگر کوئی عظیم ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، حرکت نہیں ہوتی، بدن اس طرح اس طرح نہیں کرتا، آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مومنوں پر خاص رحمت ہے، باقی لوگوں پر عام رحمت ہے۔ پھر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ کی ہیں، اسی کی ہونی چاہیے کیونکہ عالمین کا رب، یہ سب کچھ ہم مانتے ہیں۔ پھر الرحمن الرحیم، پھر رحمان رحیم کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کا اور دین کا مالک، یوم جزا کا مالک، اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس میں ہم بھی شو ہے کہ ہم اتنی زمین کے مالک ہیں، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، اتنے فلاں، لیکن جب قیامت کے دن ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو ٹیڈی پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، جب قبر کے پیٹ میں جائیں گے اس وقت بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا دل چاہا تو کفن دے دیں گے، وہ بھی جیسا چاہے کفن دے، وگرنہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئے بھی خالی ہاتھ تھے، جائیں بھی خالی ہاتھ، اگر عمل ہیں ہمارے پاس تو وہ ہمیں یقیناً فائدہ دیں گے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، انسان کی زندگی کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ آئے بھی خالی ہاتھ تھے، جب جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ ہوں گے۔ اگر عمل کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی حرکت نہیں کرتے، اس طرف اس طرف نہیں دیکھتے، آنکھوں کو چکر نہیں دیتے، اور اس وقت ہم کھڑے ہو کر اقرار کر رہے ہوتے ہیں تیرا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا عبد تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ پھر ہم اقرار بھی کرتے ہیں ایاک نعبد، بس تیرے سامنے جھکیں گے۔ تو کیا ہم اس کے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال برابر ہم کھڑے
کھڑے ہو کر اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے عبد کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے، ہمارے سامنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور یہ سیرتیں ہمارے ہاں جو ہے تقریباً 350 سال برابر سیرت ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارے برادران کے سامنے تو صرف 23 سال کی سیرت ہے، ہمارے سامنے 300 سال 350 سال کی سیرت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے ہمیشہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ صداقت کا کلمہ پڑھوایا، امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، عہد کی پاسداری کا کلمہ پڑھوایا، اور اسی کو ذکر کیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے سچ بولے، دوسری نشانی جب وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے، تیسری نشانی کسی کی امانت اس کے پاس ہو اس امانت کو ادا کرے۔ یہ 3 چیزیں جن کا کلمہ پڑھوایا، کلمہ تو انہوں نے 5-6 چیزوں کا پڑھوایا تھا، میں ذکر نہیں کرتا باقی۔ یہ 3 چیزیں کہ وہ جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی وعدہ کرے وعدے کی پاسداری کرے، جب بھی امانت ہو تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ 3 چیز علامت منافق کی بھی ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، جو سچ کی بجائے جھوٹ بولے وہ منافق، جو عہد کی وعدے کی پاسداری نہ کرے وہ منافق۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ وعدہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ، مومن کے ساتھ وعدہ ہے، کسی اور کے ساتھ کافر کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ ہے، اس کو ہر صورت میں امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو امانت میں جو خیانت کرتا ہے وہ منافق، جو سچ نہ بولے وہ منافق، جو عہد کی پاسداری نہ کرے وہ منافق، اور جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق۔ اور امانت اتنی اہمیت والی بات ہے کہ آپ کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے پاس کسی نے امانت رکھی ہے اور اس کے بعد وہ میرے عظیم باپ کا قاتل بن گیا ہے، تب بھی جب وہ آئے گا میں اس کی عزت بھی کروں گا اور امانت اٹھا کر اس کو دوں گا کہ لے جاؤ آپ کو۔ یہ نہیں کروں گا دفع کرو، موذی آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، اس نے عظیم ترین شخصیت کو قتل کیا۔ تو امانت کی پاسداری، ہم اپنا تجزیہ کریں۔ میں بھی مولوی صاحبان میں شمار ہوتا ہوں، آپ ماشاءاللہ معزز مومنین میں شمار، کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا جھوٹ تو نہیں بولتے کبھی؟ جھوٹ مولوی صاحبان تو ضرور بولتے ہیں، تقریروں میں جب وہ کرتے ہیں تو نئی چیزیں بیان کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ لوگ انہیں پیسے تب دینے ہیں جب نعرے لگائیں گے، نعرے نہیں لگائیں گے تو پیسے نہیں دیں گے، آپ پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جاتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اسی طرح دوسرا عہد کی پاسداری کیا ہوتی ہے؟ تو یہ عہد کی پاسداری بھی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کرتا ہے لیکن بعض اوقات قرض لیتا ہے تو نام لینے کا واپس ہی لینے کا نام ہی نہیں لیتا، آج کروں گا کل کروں گا، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری امانت کا خیال رکھنا۔ امانت بھی آپ جیسے لوگ تو بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ، لیکن امانتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب نے یا صدیقی صاحب نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں امانت کے طور پر، پھر میں نے وہ واپس کرنے ہیں، اور تمام چیزیں امانت ہیں۔ میری اولاد میرے ہاتھ میں امانت ہے، بیٹی بیٹے، آیا ان کو میں نے تربیت کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کو اچھا بنایا ہے، ان کو میں نے نمازی بنایا ہے، یہ بچے تو میرے ہاتھ میں امانت ہیں۔ یہ بیچارے کسی گھر کی لڑکی آپ کے اور میرے گھر میں آئی تھی، وہ بھی امانت ہے، کیا اس کا حق میں نے ادا کیا ہے؟ کیا جب میں مرنے لگا ہوں تو یہ تو نہیں ہے کہ جو کچھ میرا کاروبار تھا وہ سارا بیٹوں کو دے دیا ہے اور بیٹیوں کو کہہ دیا ہے میں نے جہیز دے دیا تھا آپ کو، وہ ختم ہو گیا ہے، اور بھائی جو ہیں وہ بھی وراثت نہیں دیتے۔ کئی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کو وراثت ہی نہیں دی۔ تو ظاہر ہے خود ہمارے اعضاء امانت ہیں۔ کیا آنکھ کو ہم نے اس طرح چلایا ہے جیسے اللہ کہتا تھا؟ کیا ہم نے کان سے اسی طرح کام لیا ہے جیسے اللہ نے اس کو بطور امانت قرار دیا تھا؟ کیا میں نے اپنے پاؤں کو اسی طرح استعمال کیا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا؟ اور قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید سورہ مزمل میں ہو، اگر آپ سخت بیمار ہیں تب بھی قرآن پڑھیں، اگر آپ سفر کی حالت میں تنگ ہیں پریشان ہیں تب بھی قرآن پڑھیں،
اگر آپ جنگ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، آپ تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ مولا کائنات نے جنگ صفین میں ایک رات لیلۃ الحریر 300 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، لیکن نماز شب بھی پڑھی تھی، ریت پر بیٹھ کر، ریت پر صفوں کے درمیان بیٹھ کر نماز شب پڑھی تھی۔ ابن عباس نے کہا مولا یہ نماز کا ٹائم ہے، فرمایا اسی نماز کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، تو کیا ہم جنگ کی حالت میں پڑھیں؟ آیت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ مسافر ہیں، اگر آپ مریض ہیں، اگر جنگ کر رہے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِن، پڑھو جتنی طاقت رکھتے ہو، 2 منٹ پڑھ لو، 4 منٹ پڑھ لو، 5 منٹ پڑھ لو، لیکن ترجمہ دیکھو، ترجمہ سے پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے، ترجمہ سے پتہ چلے گا میں نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، ترجمہ سے پتہ چلے گا سب سے بڑا اللہ ہے۔ لیکن اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، سب سے بڑا اللہ کو زبانی مانیں گے، دل کی گہرائیوں سے نہیں مانیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے عالم الست میں آپ سے عہد لیا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا، اور میں نے کہا تھا غافل نہ ہونا، بھول نہ جانا، اگر ہمارا خاندان جو ہے وہ کام نہیں لیتا تو آپ کو لینا پڑے گا، جو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تب اللہ اکبر کہا گیا تھا، جب مریں گے تب بھی اللہ اکبر کہا جائے گا۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو بڑا مانو، بڑا ماننے کے بعد اس کی عظمت کا احساس کرو۔ اگر توحید ہے تو ہو سکتا ہے آپ بخشے جائیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے، باقی تمام نظریات آپ کے ہو سکتا ہے نہ بخشے جائیں، کیونکہ اصل اللہ ہے۔ اگر اللہ کی عظمت کو، کبریائی کو ہم نے چیلنج کر دیا تو جنت دینے والا اللہ ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا جب اللہ کو ہم اللہ مانیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔